ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ کون ہے جو فلاں قبیلے کی ذبح کردہ اونٹنی کی اوجڑی، اس کی بچے دانی اور گوبر خون وغیرہ اٹھا کر لائے، جب محمد سجدے میں جائیں تو ان کی پشت کے اوپر ڈال دے. وہیں اس مقام پر بھی وہی عقبہ بن معیط لائن کھڑا ہوا اور اس نے یہ چیزیں لا کر آپ کی پشت اطہر پر ڈال دی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ افسوس کہ میں اس وقت کمزور تھا، کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دور کرتا اور آپ کا دفاع کرتا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر مبارک تھی، وہ آئیں اور انہوں نے یہ چیزیں آپ سے دور کی، تب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا. پوری 13 سالہ مکی زندگی یہ تکالیف سے بھری ہوئی ہے. بارہا کفار مکہ نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا. قرآن سورہ انفال کی آیت گواہ ہے، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے حبیب مکرم، آپ اس وقت کو یاد کریں جب کفار آپ کے بارے میں یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے تاکہ آپ کو پکڑ کے یا تو قید میں ڈال دیں یا آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں یا پھر آپ کو یہاں سے نکال دیں. یہ 3 رائے انہوں نے آپس میں بیٹھ کر بطور مشورے کے پیش کی. پھر اس پہ اتفاق ہو گیا کہ ہر قبیلے کا ایک طاقتور نوجوان لیا جائے اور یہ سارے نوجوان ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں اور جو ہی محمد باہر نکلیں تو سارے یک بار ان پہ حملہ کر کے معاذ اللہ ان کو شہید کر دیں. اور یہ ہجرت کی رات ہوا تھا. اب ہم تو ان تکلیفوں کو بھول گئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی جو پوری زندگی 13 سالہ مکی زندگی، اس کے بعد پھر جو 10 سالہ مدنی زندگی ہے، اس میں بھی کوئی تکالیف کم نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین اسلام کی خاطر اپنے وطن چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنے مال چھوڑے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم ومن اموالہم. فرمایا کہ مال غنیمت ان فقراء کے لیے بھی ہے جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں اور جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. اور انہوں نے یہ اپنے جو گھر بار چھوڑے تھے، اپنے اموال چھوڑے تھے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے تھے. اولئک هم الصادقون. یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں. سبحان اللہ. بغیر قربانی کے اور بغیر آزمائش کے دعوی ایمان میں سچائی وہ مشکل ہے. سب سے بڑی رکاوٹ صراط مستقیم پر چلنے میں وہ آزمائش کا خوف ہے کہ اس راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جانی اور مالی تنگی آتی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے. انہوں نے اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں صرف کر دیں، اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں. تو ایمان کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ جان مال جہاں ضرورت ہو وہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. کیا ہم لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں. دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، صراط مستقیم پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ آزمائش کا خوف ہے. وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا. کفار مکہ نے کہا کہ محمد اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر اس لائی ہوئی ہدایت کی اور قرآن کی پیروی کریں تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے. کفار مکہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہم اس ہدایت کی پیروی نہیں کر سکتے. اللہ. اور مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ دین کی راہ میں آزمائش ہے، تکلیف ہے، مال کی تنگی ہے، جان کی تنگی ہے. حالانکہ یہی ساری تکلیفیں دنیا کے مال کی خاطر اور اپنی خواہشات کی خاطر لوگ اٹھا رہے ہیں. بہت سارے مقام ہیں جہاں لوگ مال کی خاطر گئے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، آزمائشیں اٹھا رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر بھی لوگ تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں.
لیکن نبی کے دین کے لیے نہیں، نبی کی تعلیمات کے لیے نہیں، نبی کے مشن کے لیے نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ دعوے کہاں چلے گئے آپ کے؟ جب آپ نبی کی تعلیمات موجود ہیں، آپ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کے لیے نبی کی تعلیمات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، صراط مستقیم یہ آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اس پر جو دین پہ گزر رہا ہے، جو اسلام پہ حالات بیت رہے ہیں، کشمیر اور فلسطین اور شام اور عراق اور برما، ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اور مسلمان یہاں پر کیا پاکستان میں تھوڑا ظلم ہو رہا ہے؟ کراچی کی طرف اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے بے گناہ قتل کیے گئے ہیں۔ اب کوئٹے کو دیکھ لیں، دیگر علاقوں کو دیکھ لیں، کتنے مسلمان حق مارے گئے ہیں۔ اور یہاں بھی چھینا جھپٹی ہے، ادھر سے ڈاکو لوٹ رہے ہیں، ادھر سے چور لوٹ رہے ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ بہت کل جلد وہ وقت آنے والا ہے، بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے علماء، خطباء اور پیر حضرات، یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں دین کا؟ بہت تھوڑی